السلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دو ایسے صفات جس کے ذریعے سے آپ معروف و مشہور تھے، ایک الصادق اور دوسرا ہے الامین۔ یہ دو ایسی صفات ہیں، ان صفات پر اگر کوئی جم جائے، کوئی ان صفات کی اپنے اندر فطرت بنا لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم ایک صفت الامین اس سلسلے میں ذرا غور کریں۔ قرآن مجید میں کامیاب ہونے والے مرد و خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے وہ ایمان والے، ان کے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفت بیان فرمائی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ایک صفت امانت کی اور دوسرا عہد یعنی زبان کے بول کی۔ تو یہ دو صفتیں الصادق اور امین اسی ایک آیت کے اندر اس کا موضوع سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایسی صفت ہے، یہ صفت جس کے اندر آ جاتی ہے، پھر تمام اعلیٰ صفات کا وہ حامل ہو جاتا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا امانت پر غور کریں گے کہ امانت میں دیکھیں، امانت کی ضد ہے خیانت۔ تو خیانت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور جو سینے میں چھپی ہوئی خیانتیں ہیں سب جانتے ہیں۔ یعنی انسان کے تمام باطنی گناہ، اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیانت سے دے دیا۔ آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں اور دل کے اندر، سینے کے اندر جو گناہ ہیں، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، عداوت ہے، شہوت ہے، یہ تمام ایسے امراض جن بیماریوں کے نتیجے میں دنیا کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ تمام بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کے خلاف بیان فرمایا کہ یہ تمام بیماریاں جس کے اندر ہے وہ گویا کہ خیانت کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے لے کر سینے تک کے اندر چھپی ہوئی خیانتوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ صفت آ گئی، اس کے اندر تمام روحانی بیماریوں سے نجات مل گئی۔ ہم اس موضوع کو اور تفصیل سے سمجھنے کے لیے ذرا ایک ایسی شخصیت کی تذکرے کو کر لیں جو حدیث کے میدان میں
بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ فن اسماء الرجال ایک فن ہے جس میں محدثین کو جانچا جاتا ہے کہ راوی کس درجے کا ہے، اور ان کی پوری زندگی کے حالات اس کے اندر نوٹ کیے جاتے ہیں۔ تنقید کی نظر سے بھی، تعریف کی نظر سے بھی، اس کی ثقہ ہونے کی حیثیت سے بھی جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث میں ان کا بہت اعلیٰ مقام تھا۔ محدثین ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 4000 اساتذہ سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 40 بہت بڑے اور فقیہ شاگرد تھے جو فقہ حنفی کو مرتب کرنے میں اور پوری دنیا کے اندر اسے پھیلانے میں وہ پیش رہتے تھے۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک بھی تھے۔ حتیٰ کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے جب حضرت عبداللہ بن مبارک جاتے تھے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس حدیث کے دوران اپنی مسند، اپنی بیٹھک کی جگہ چھوڑ کر ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے اور اپنے مسند میں ان کو بٹھا دیتے تھے۔ اتنے بڑے محدث تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کا درس دیتے تھے تو 40,000 طلبہ ان کے درس حدیث میں بیٹھتے تھے۔ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اور معتبر اور مرکزی ادارہ دارالعلوم دیوبند، یہ عاجز اللہ کی توفیق سے، بڑوں کی دعاؤں سے وہیں سے فارغ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ہمارے اپنے دور میں جو ہم نے دیکھا 800-900 طلبہ ہوتے تھے۔ پوری دنیا سے نکال کر گویا کہ 800-900 طلبہ دور حدیث میں داخلہ ہوتا تھا، تو بہت بڑی تعداد مانی جائے گی۔ 40,000 شاگرد جن کے صرف حدیث کے درس میں ہوتے تھے، اور 1000-1500 سے زیادہ مکبر ہوتے تھے۔ مکبر کہتے ہیں، آج کا دور تو مائک سسٹم ہے، لیکن آپ دیکھے ہوں گے مکہ مکرمہ میں حرمین میں جب نماز ہوتی ہے تو امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ پیچھے سے مکبر الصوت بلند آواز سے ایک مائک میں ایک مکبر ہوتے ہیں، اور وہ دوبارہ پھر اللہ اکبر ساتھ ساتھ کہتے ہیں۔ تو اب تو مائک کے معاملے ہیں، وہاں بھی حرمین میں مکبر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن بنا مائک کے 40,000 لوگوں کو درس حدیث دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث بیان کرتے، کوئی روایت بیان کرتے یا کوئی مسئلہ بیان کرتے اس حدیث کا، تو آپ کی آواز سن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کچھ مقرر تھے افراد جن کی آواز بلند تھی، وہ بلند آواز سے کہتے، 4-5 صفوں تک ان کی آواز جاتی، وہاں سے ایک بندہ سنتا، ایسے 1000-1500 صرف مکبر ہوا کرتے تھے۔ اتنے بڑے محدث، اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مختلف مقامات میں حدیث اور فقہ کے دورے ان کے ہوا کرتے تھے۔ تو جب بھی فقہ کے سلسلے میں، فقہ کی معلومات اور اس کی تفصیلات جاننے کے سلسلے میں ان کا دورہ ہوتا تو ایک مسافر خانے میں جاتے تھے، ایک ہوٹل تھا، وہاں پر بستر مل جاتا تھا، بڑی آسانی سے کھانا مل جاتا تھا، تو حضرت وہیں آرام فرماتے، اور آپ کے اکرام میں ایک غلام بندہ آتا تھا، ایک نوجوان آتا، آپ کی خدمت کرتا اور آپ کو سر پہ تیل لگاتا، پیر دباتا اور آپ کے بستر کو ڈالتا اور آپ کی کھانے پینے کے انتظامات کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک سفر میں آ کر حضرت نے دیکھا
وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت نے ہوٹل کے بہت سے احباب سے معلوم کیا کہ وہ نوجوان کہاں چلا گیا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اس نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو حضرت پریشان ہوئے، صورتحال معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس کے ذمے کچھ قرض تھا، اور جو قرض خواہ تھا وہ فورس کر رہا تھا، اور جب اس بندے کو ادا کرنے کی سکت نہیں رہی تو وہ پولیس کو صورتحال سنا کر کمپلینٹ کی، اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا، اس نوجوان کو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب معلوم ہوا، بجائے آرام کرنے کے، سفر سے آئے تھے، تھکے تھے، انہوں نے قرض خواہ سے ملاقات کی، پولیس سے ملاقات کی، اور کہا کہ دیکھو میرا نام نہیں آنا ہے، بس جو قرض ہے میں ادا کر دوں گا، آپ اس نوجوان کو رہا کر دو۔ اور خاموشی سے اس سفر میں ملاقات کیے بغیر آگے بڑھ گئے، اور نوجوان رہا ہوا۔ پولیس سے معلوم کرنا شروع کیا کہ مجھے کیسے رہائی مل گئی، کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ تو پولیس نے کہا کہ کسی نے آپ کے ذمے کا قرض ادا کر دیا۔ تو نام معلوم کر رہا تھا، پولیس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نام نہیں بتانا ہے۔ تو خیر وہ نوجوان پھر اس کے بعد جب بھی حضرت سے ملاقات کرتا، بار بار یہ واقعے کا تذکرہ کرتا کہ کوئی ایک اللہ کا بندہ آیا تھا، اس نے میں اسے جانتا بھی نہیں، اور شاید وہ بھی مجھے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ایک غیبی مدد میرے ساتھ ہوئی کہ اس نے مال دیا، قرضہ دے دیا، اور میں اس کا ممنون و مشکور ہوں، میں تلاش کرتا ہوں، مجھے معلوم کرتا ہوں وہ کون ہے، پتہ نہیں۔ اور حضرت کئی مرتبہ ملاقات ہو گئی ہوٹل میں، وہ پوری رات حضرت کے ساتھ خدمت میں لگا رہتا تھا۔ حضرت اپنے انتقال تک اس چیز کو چھپا رکھا تھا، اس درجے کا اخلاص حضرت کا تھا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد پولیس والوں نے خود بتایا کہ جن کی تو خدمت کر رہا تھا وہی تو تیری مدد کیے تھے، ایسے اس درجے کا اخلاص تھا۔ اور اسی طرح ایسے کریمانہ اخلاق تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی خاصی دولت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک قرض خواہ آیا، آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میرے ذمے 700 درہم کا قرض ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قرض کو کسی طرح مجھے شکلیں بنائیے تاکہ میں وہ قرض کسی طرح آپ کو لوٹاؤں گا، وقت لوں گا، سامنے والے مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے جو محاسب تھے، اپنے جو اکاؤنٹنٹ تھے، ان کو ایک پرچی لکھی کہ پرچی میں حضرت نے لکھا 7,000 درہم اسے دے دو، اور پرچی بند کر کے اس نوجوان کے ہاتھ میں دیے، حضرت نے حوالے کر دیا، کہا کہ اسے کھولنا نہیں، اسے جا کے سیدھا ہمارے اکاؤنٹنٹ کو دے دینا۔ اب جب جا کر آپ کے محاسب کو دیا گیا، وہ پرچی کھولنے سے پہلے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارا؟ نوجوان نے کہا کہ میں 700 درہم کے قرض کے مطالبے کے لیے آیا تھا، حضرت نے پرچی لکھی ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اور بند کر کے چھپا کے حضرت نے دیا کہ آپ کے حوالے کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ تو وہ محاسب کھولا، اس کے اندر 7,000 درہم لکھا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہوا اور نوجوان سے پوچھا تم تو کہہ رہے ہو 700 درہم، اور یہاں حضرت نے 7,000 لکھ دیا ہے۔ تو پرچی لے کر واپس آیا، آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت ایک زیرو کی غلطی ہو گئی ہے، 700 درہم دینے تھے، 7,000 لکھ دیا ہے۔ حضرت ناراض ہوئے اور 7,000 کو کاٹ دیا، اور آگے لکھا 14,000 درہم دے دو۔ اب وہ محاسب پریشان ہو گئے، حضرت اگر آپ اس انداز سے بانٹتے رہیں تو ایک دن سارا خزانہ خالی ہو جائے گا آپ کا۔ وہ تو 700 درہم مانگنے آیا تھا اور آپ 7,000 لکھ دیے، اور جب میں حقیقت بتانے آیا تو آپ اس کا دگنا لکھ دیے ہیں۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ تیرا ناس ہو،
میں ایک حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو ہے بار بار آ کر وسوسہ ڈال رہا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی مومن کسی مومن کو اچانک کی خوشی، جسے ہماری زبان میں کہے تو سرپرائز، اچانک کی خوشی دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تو ہے کہ اسے بار بار کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ 14,000 درہم دے دو تاکہ اسے اچانک سے خوشی ملے اور پھر مجھے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایسا اخلاص اور ایسا حدیث پر عمل اور ایسا اللہ سے ڈر، اور حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے، یعنی آپ جو عالم بنے، فاضل بنے، محدث بنے، آپ کے ساتھ ساتھ انہی کتابوں کو، جن کتابوں کو آپ پڑھ کر عالم فاضل بنے ہیں، آپ کے ایک ساتھی تھے، ان کے دل میں یہ بار بار خیال آتا تھا کہ آخر عبداللہ بن مبارک میں ہے کیا ایسی چیز جو ان کو اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ ہستی بنا دی، جبکہ میں بھی وہی کتاب پڑھا ہوں، میں بھی ان کے ساتھ پڑھا ہوں، میرا زمانہ بھی ان کے ساتھ ہے، ہمارے دونوں کے نمبرات بھی امتحانات میں ایک جیسے آتے تھے، ایک درجے کی صلاحیت تھی، آخر ان کو کیا چیز ہے جو سب سے اعلیٰ لے گئی ہے؟ وہ جانچنے کے لیے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گھر آ گئے تھے اور حضرت سے کہا کہ آپ تو میرے دوست ہیں، تو میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو زمانے طالب علمی کی یادیں ہیں وہ ذرا تازہ ہوتی رہیں، باتیں چلتی رہیں۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ باتیں چل رہی تھی علمی دنیا کی، اچانک سے حضرت کا جو چراغ تھا، اس زمانے میں لائٹ نہیں، چراغ ہوتے تھے، تو چراغ بجھ گیا۔ اب چراغ بجھ گیا، وہ چراغ حضرت کے دوست کے پاس رکھا ہوا تھا، تو وہ جلانے کی جتنی دیر کوشش کر رہے تھے، اور جیسے آگ جلی، حضرت کے دوست کی نظر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں پر پڑی تو دیکھا کہ زاروں قطار آنسو کے قطرے بہہ رہے ہیں بنا آواز کے۔ اچانک وہ آنکھ پوچھنے لگ گئے، تو جو حضرت کے دوست تھے وہ پریشان ہوئے کہ اچانک سے آنکھوں سے آنسو، اور وہ بھی خاموشی سے چھپ چھپ کے رونے لگ گئے، کوئی مشکل، کوئی حالات، کوئی پریشانی ہوگی ان کو۔ تو سوال کیا کہ کیا پریشانی لاحق ہو گئی، کیوں ایسا رونا، ایسے آنسو بہنے لگے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جیسے ہی چراغ بجھ گیا، میرا دل کچھ دیر کے لیے قبر کے اندر اتر گیا، اور قبر کا اندھیرا گڑھا یاد آنے لگا کہ اگر میں میری زندگی میں دل کو روشن نہ کر لوں تو پھر قبر کے اندر یہ دل کی روشنی بجھ جائے گی، اور ساری کی ساری قبر ایک اندھیرا گڑھا بن کر پھر اس کے بعد عذابات کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو کچھ دیر کے لیے گویا کہ مراقبے موت میں چلا گیا میں، اور زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تو پھر حضرت کے دوست کو سمجھ میں آ گیا کس درجے کی خشیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ اہل علم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات کا علم، صفات کا علم بھی جسے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ چیز تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اپنے ساتھیوں سے اللہ نے ان کو آگے بڑھا دیا تھا۔ اور پھر جس وقت آپ کے انتقال کا وقت تھا، انتقال سے پہلے حضرت درس حدیث کو چھوڑ کر تنہا چلے گئے تھے۔ ہر بڑی شخصیت کو اس کے آخر دور کو اللہ بہت سنوار دیتے ہیں، بہت اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے، لوگ دوڑتے ہیں، ایک نظر، ایک جھلک پڑ جائے، ایک دیدار ہو جائے،
ایک آواز ان کی زبان سے نکل جائے ہمارے دل کی کایا پلٹ جائے گی، اللہ ایسی ان کی مانگ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ان کو پتہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں شاگرد بن رہے ہیں، ان شاگردوں کے شاگرد تیار ہو چکے ہیں، اگر اب بھی میں درس حدیث میں بیٹھا رہوں تو میرے موت تک شہرت بہت بڑھ جائے گی، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ خاموشی سے کسی گمنام مقام میں چھوٹا سا گھر لے کر، جس میں ایک چھوٹی سی چارپائی تھی، حضرت روپوش ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو ایسے چھپا لیا تھا، اور چھپا کر زندگی ایسی گزر رہی تھی۔ شاگرد آتے دور دور سے کچھ حدیث کے مسئلے کو پوچھنے کے لیے، اور روتے تھے کھڑے ہو کر، حضرت حدیث کی دنیا ویران ہو چکی ہے، آپ کہاں گمنام ہو گئے ہیں؟ آپ اگر موجود بھی رہے، آپ کے بڑے لائق و فائق شاگرد موجود ہیں، وہ درس دیں گے، لیکن بس آپ کے نام سے لوگ متوجہ ہوں گے۔ حضرت نے کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ موت سے پہلے پہلے کچھ وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ گزاروں۔ تو پریشان ہو گئے طلبہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، تنہائی کے ساتھ میں حدیث میں غور و فکر میں اگر لگا رہوں تو گویا کہ جتنی زندگی میری ایسی لگی رہے گی، حدیث پر غور کرتا رہوں گا، میں گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہوں گا۔ اور واقعی آپ کے جس دوست نے آپ کا امتحان لیا تھا، غور کیا تھا آپ پر، ان کا یہ نظریہ بن گیا تھا کہ میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور عبداللہ بن مبارک کے درمیان کوئی فرق نہیں دیکھا۔ وہ تمام چیزیں جو حضرات صحابہ کے اندر ہوتی ہیں، وہ تمام چیزیں ان کے اندر تھی۔ صرف اتنا فرق تھا کہ صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی براہ راست صحبت حاصل تھی، اور عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں تھا۔ باقی تمام صفات ان کے اندر موجود تھے۔ اور پھر جب موت کا وقت آیا، آخر دن چل رہے تھے، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ چارپائی میں کروٹ لیٹ رہے تھے۔ کروٹ لینا مشکل تھا، طلباء سے کہتے، شاگردوں سے کہتے کہ اب اس کروٹ میں لیٹاؤ، اب اس کروٹ میں لیٹاؤ۔ ویسے دور میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب مجھے اٹھاؤ، زمین میں مٹی میں اوندے منہ ڈال دو۔ تو شاگردوں کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن جو بڑوں کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں الامر فوق الادب، ادب پر حکم بڑا ہوتا ہے، کہ ادب ایک چیز ہے کہ شیخ نے کہا، یا کسی بڑے نے، یا کسی شاگرد نے، کسی استاذ نے، معلمہ نے اپنی شاگردہ سے، اپنے طالب علم سے یہ کہا کہ آپ میری اپنی مسند میں بیٹھ جاؤ، تو ادب ہے کہ مسند کا، کہ یہ استاذ کی جگہ ہے، یہ شیخ کی جگہ ہے، دل تو نہیں مانے گا، لیکن جہاں حکم آ جاتا ہے وہاں ادب باطل ہو جاتا ہے، وہاں پر حکم غالب آ جاتا ہے۔ تو اب طلباء کو حضرت کا حکم سامنے آ گیا تھا، تو مجبور ہو کر نافرمانی سے بچنے کے لیے طلباء اٹھا کر، بدن سکڑ چکا تھا، کمزوری حد درجے آ گئی تھی، موت کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے، تو حضرت کو الٹا لٹا دیا گیا۔ تو زمین پر اپنی داڑھی اور اپنی رخسار رگڑتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا، اے اللہ عبداللہ کو معاف فرما دے، اے اللہ عبداللہ کو معاف فرما دے، اس کی بڑھاپے پہ رحم کھا لے، یہ سفید داڑھی پہ ترس کھا لے، ہم نے سنا ہے کہ سفید بال پر عذاب دینے، پکڑ کرنے کے لیے آپ کو شرم آتی ہے، اے اللہ اس سفید داڑھی کی لاج رکھ لے۔ اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ عبداللہ بن مبارک، میں ہزاروں لوگوں کو حدیث پڑھایا ہوں،
میرے اتنے شاگرد ہیں، میرا اتنا علم ہے اور میں اتنی کتابیں لکھا ہوں، میں اتنی مرویات بیان کیا ہوں، اے اللہ ان تمام اعمال کے نتیجے میں، ان تمام عبادات کے نتیجے میں اے اللہ اتنی سخاوت میں کیا ہوں، ان تمام سخاوت کے نتیجے میں مجھے رحم فرما، مجھے معاف فرما دے، ایمان پر خاتمہ فرما۔ مانگ سکتے تھے، لیکن اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کی جرت اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گناہ، اپنے کمزوریاں اور اپنے وہ چیزیں جسے وہ خطا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے ایک مقبول عبادت ہے، گویا کہ سمجھ میں آتی ہے، اور ویسے اپنے اعمال کو گناہ کی شکل میں اور بے ادبیوں کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کر کے بھیک مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت، اس شخصیت جس کے انتقال پر گویا کہ اللہ کو ان کے آنسوں پہ ترس آ گیا، آنسوں سے ہی گویا کہ یہ شخصیت تیار ہوئی ہے۔ یہ شخصیت ایسے تیار ہوئی کہ ترکی کے اندر ایک انار کا باغیچہ تھا، اس میں کام کرنے کے لیے ایک نوجوان آیا تھا، اس نوجوان کا نام تھا مبارک۔ 2-2.5 سال انار کے اس باغیچے میں کام کرنے کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک باغ دیکھنے کے لیے آیا کہ اب اچھے خاصے انار لگ گئے ہیں، فصل ہو رہی ہے، پیسہ نکل رہا ہے، تو آؤ ذرا سا باغ کی سیر کر لیں۔ تو وہ سیر کرنے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ یہ 2-2.5 سال سے کام کر رہے ہیں، اور ان کو بلا کر کہا کہ میرے لیے اچھا انار لے کے آئیے اور اس کا رس نکال کر مجھے پلائیے۔ تو یہ مبارک نامی نوجوان درخت سے انار توڑ کر لے کر آئے اور انار کو چھل کر رس نکالا تو کھٹا نکل گیا۔ تو مالک نے کہا کہ ابھی تک آپ کو پہچان نہیں آئی، اچھا دیکھ کر کوئی اور عمدہ انار لے کر آئیے۔ دوبارہ انار لے آنے کے لیے گئے، توڑ کے اسے صاف کر کے رس نکالا گیا، اب پیے تو اور کھٹا ہو گیا، ساری زبان، دانت، منہ کھٹا ہو گیا۔ تو وہ مالک بالکل ناراض ہوا، خفا ہوا، کہا کہ بالکل ناتجربہ کار نظر آتے ہو، کتنے سال سے کام کر رہے ہو؟ تو مبارک نے کہا کہ 2.5 سال سے کام کر رہا ہوں۔ 2.5 سال میں باغیچے میں ہیں اور اب تک انار کی پہچان نہیں آئی، کون سا انار میٹھا ہوتا ہے، کون سا کھٹا ہوتا ہے؟ تو مبارک نے کہا کہ حضور، مجھے آپ نے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، پانی ڈالنے کے لیے رکھا ہے درختوں میں، تو میں اپنا کام بخوبی کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے انار کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا، تو میں 2.5 سال میں ایک انار تک توڑ کر نہیں چکا، تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون سے انار میں مٹھاس ہوتی ہے، کون سے انار میں کھٹاس ہوتی ہے۔ تو مالک حیران ہو گئے، کہا کہ جب ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تب کیا کرتے ہو؟ سیر و تفریح اور کھیل کود اور لطف اٹھانا درختوں سے، پھلوں سے، یہ کچھ نہیں کرتے؟ کہا کہ نہیں، میں بس اپنے ایک کوٹری پہ چلا جاتا ہوں، ایک کنارے میں ایک درخت کے سائے میں، اور بس میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ تو اس مالک کو بڑی حیرانی ہوئی، وہ بھی نیک تھے، ان کو فکر ہو کہ اتنا امانت دار نوجوان اور اتنا اللہ سے ڈرنے والا نوجوان اور اپنے فارغ اوقات میں اللہ کو ایسا یاد کرنے والا نوجوان، میں اسے کام تو نہیں دوں گا، اس کی تمام ضروریات میں پوری کروں گا، کام کے لیے میں کسی دوسرے فرد کو رکھ لیتا ہوں۔ تو وہ مالک باغ نے کہا کہ آپ کو آج سے چھٹی ہے اور آپ کی تنخواہ بھی جاری رہے گی، آپ سے کام بھی نہیں لیا جائے گا، آپ اسی باغ میں ٹھکانہ بنا لیجئے اور خوب عبادت کرتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اور میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں آپ کی خدمت کرنا۔ تو اس امانت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو فارغ کر دیا، اور وہ بس اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے، اور روزانہ
مالک ان سے ملنے کے لیے آتے، دوستیاں ہوتی، ملاقاتیں ہوتی، بات چیت ہوتی، مشورے ہوتے۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ مجھے روز یہاں آپ سے ملنے کے لیے دل کرتا ہے، تو میں اتنی دور سے آتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے بالکل پڑوس میں ایک میں گھر بنایا ہوں چھوٹا سا، اپنے کسی کام کے افراد کو رکھنے کے لیے، تو میں ان کے لیے کوئی دوسرا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں آ کے رہ جائیں اور وہاں عبادتوں میں لگے رہیں، اور مجھے ملاقات کرنا، بات کرنا اور آپ کی صحبت میں رہنا آسان ہو جائے گا۔ تو مبارک نے کہا کہ یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں میرے آقا، میرے دوست، میرے محسن کے ساتھ رہوں۔ تو پھر وہ وہاں جا کے منتقل ہو گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مالک باغ بہت پریشان، غمزدہ، چہرے میں غم کے آثار تھے۔ آ کر مبارک سے ملاقات کی، پریشانی کا اظہار کیا۔ مبارک نے کہا کہ کیا پریشانی ہے، کیوں اتنا مایوس ہو؟ تو مالک نے کہا کہ دیکھو، میری ایک نوجوان بیٹی ہے، بہت عبادت گزار، شاغل اور خوب حیا کی پیکر، بہت زیادہ باحیا بچی ہے۔ اس کو بہت بڑے بڑے رئیسوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ میں پریشان ہوں کہ میں کس کو دوں، کیا کروں؟ تو یہ پریشانی دن رات کھائے جا رہی ہے، مجھے بھی، میری گھر والی کو بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے پہلے کے امتیوں کے اشارے دیے تھے کہ یہودی، ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دوستی صرف مال کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ مال کے بڑے لالچی ہوتے ہیں۔ تو جس سے بات بھی کریں گے، مال ہے تو بات کریں گے، مال نہیں تو دوستی بھی نہیں کریں گے۔ تو جس کے اندر یہ صفت ہے، وہ دوستیوں کی اور محبت اور تعلقات کی بنیاد مال بناتا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر یہودیت ہے۔ اور دوسری قوم ہے نصرانیت، نصارہ، اور نصارہ کا مزاج ہے کہ ان کے اندر حسن پرستی، خواہش پرستی، نفس پرستی ہے، تو وہ حسن و جمال کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو جس کے اندر حسن اور خواہشات کا عنصر غالب ہو تو سمجھ لینا اس کے اندر نصرانیت کی صفت ہے۔ اور ایک ہے محمدی صفت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نکاح کرو۔ نکاح جو ہوتا ہے 3 وجوہات سے ہوتا ہے، یا تو کوئی مال کی وجہ سے، یا کوئی جمال کی وجہ سے۔ اور جو مال کی وجہ سے نکاح کرے گا وہ تندرست ہو کر مرے گا، اور جو جمال کی وجہ سے، خوبصورتیوں کی وجہ سے نکاح کرے گا تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر دنیا سے جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے لدین ہی، اللہ کے دین کے خاطر، تقوی کے خاطر، حیا کے خاطر، پاک دامنی کے خاطر کوئی نکاح کرے تو تریبت یداک، اس کے گویا کہ 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے حسن بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، راحت دیں گے اور سکون والی زندگی دیں گے۔ تو آپ غور کرو، نکاح کے پیغامات آنے والے، جن جن نوجوانوں کے پیغام آ رہے ہیں، وہ کون ہے، کس کا کیا درجہ ہے؟ تو ان کا پورا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ خوش ہوئے کہ بات بہت سمجھ میں آنے والی تھی، تو میں جا کے اپنی اہلیہ سے تذکرہ کروں گا۔ تو جا کر اپنی اہلیہ سے انہوں نے ذکر کیا، دیکھیں میرے مشیر نے، میرے دوست نے اتنی اچھی رائے پیش کی، اب میرے لیے معاملہ آسان ہو گیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیوی بھی نیک تھی، وہ فوراً آمدہ ہوئی، بالکل، لیکن بیوی سمجھدار بھی تھی۔ بیوی نے فکر کی، دیکھو جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا، اب آنے والے جو رئیس زادے ہیں وہ وقتی طور پر جھوٹے گواہ سامنے پیش کر دیں گے کہ وہ نیک ہیں، فلاں ہیں۔ اب کس کس کی زندگیوں کو آپ جا کے جھانکتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے؟ تو اب آسان یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ زیادہ رہتے ہیں اور نیک ہے، صالح ہے، امانت دار ہے، اور اتنی امانت کہ 2.5 سال انار کے باغ میں رہ کر کبھی ایک انار کا دانہ نہیں چکا،
اتنا امانت کا حامل شخص آج کے دور میں ملنا آسان نہیں ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کا عقد انہی سے کرا دیں گے۔ تو اللہ کی شان ایسا ہوا کہ یہ مالک باغ بہت خوش ہوئے کہ آج گویا کہ دوستی رشتہ داری میں بدلنے لگی ہے۔ تو پھر الحمدللہ ہوا یہ کہ دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد ایک پاک صاف اور نیک شائستہ زندگی شروع ہو گئی۔ اتفاق سے اللہ کی شان ایسے کہ حمل بھی ٹھہر گیا، ایک بچہ نمودار ہوا، اس بچے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ اور پھر چونکہ گھر کے اندر مال دولت سب کچھ ہے اور مالک باغ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تو ساری دولت ایک ہی بیٹی تھی، ایک بیٹی کے نام آئی، اور بیٹی کے شوہر جو مبارک تھے ان کو بھی گویا کہ مال و دولت خوب مل گیا، گھر کے اندر خوب خوشحالی ہو گئی۔ اب ایک لاڈلا بیٹا عبداللہ، اسے بہت اچھی لاڑ کی پرورش ہو رہی تھی، اخلاق اور تربیت کی بھی فکر کرتے تھے، لیکن یہ مال بڑا جتنا اس سے فائدے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ مال انسان کو سب سے پہلے آزاد پتنگ بنا دیتا ہے، وہ کہیں بھی کٹے گی، کہیں بھی ذلیل ہوگی، کسی کے بھی ہاتھوں چلے گی، بک جائے گی۔ آج گھروں کے اندر بھی، جن گھروں کے اندر مال کی فراوانی ہے، وہاں گناہ سے ان بچوں کو روکنا ماں باپ کو بھی آسان نہیں ہے، کسی عالم کو بھی روکنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ مال اتنا کم بخت ہے کہ انسان کو ذلیل و رسوا کاموں میں لگا کر رکھتا ہے، تو بہت آسان نہیں ہے مال کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران کا انتخاب کرتا تھا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخر پیغمبر تھے اور آپ کا دین پوری دنیا میں 23 سالہ زندگی میں پھیلنا تھا، تو اللہ چاہتے تو ایران کے قیصر و کسریٰ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھاتے، مال و دولت کی بہتات ہوتی، اور پھر وہ رعایا کی تربیت کرتے، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں مال و دولت کے ذریعے، سلطنت کے ذریعے دین پھیل سکتا تھا۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے دور، ایسے مقام سے اٹھایا جہاں فاقے ہوا کرتے تھے، جہاں تنگ دستیاں تھی، غربت تھی، اور جو صحابہ ابتدا میں تربیت پائے اکثر غریب تھے، اکثر پریشان حال تھے، حتیٰ کہ مشرکین اور سرداران قریش تانے دیتے تھے، یہ فقیر، یہ پھٹے کپڑے پہننے والے جو تمہارے تابع دار ہیں، ان سے کیا ہو جائے گا۔ تو عموماً تنگ دستیوں کو آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ تنگ دستیاں انسان بنانے میں مددگار ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں کہ کیا مال کی وجہ سے ہر جگہ صرف تباہی ہو۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں ماں باپ فکر کرتے ہیں، مال و دولت کو کھلے عام بچوں کے حوالے تقسیم نہیں کر دیتے، وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں، نگرانی میں رکھتے ہیں، دوستیاں یعنی باپ بیٹوں کا دوست اور ماں بیٹیوں کی دوست سہیلی بن جاتی ہے، اس طرح گویا کہ تاکہ سارے جو احساسات، خواہشات، تمنائیں ہیں وہ شیئر کریں، وہ چھپا کے نہ رکھیں، وہ ایسے بگڑے ہوئے دوستوں کی تلاش میں نہ لگ جائیں، ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثریت دیکھا گیا کہ مال سے فتنے زیادہ وجود میں آتے ہیں، تو اتنا اچھا گھرانہ اور اتنے امین اور امانت دار مبارک اور اتنی باحیا با کردار ان کی بیوی، اس کے باوجود بیٹا مال کی وجہ سے بگڑنے لگا، تعلقات خراب ہوئے، عیاشیاں ہوئی، خواہشات کے حامل ہو گئے، تو پریشان تھے دونوں، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد میں دونوں ماں باپ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے کہ اللہ عبداللہ کو نیک بنا دے، اے اللہ عبداللہ کو اپنا لاڈلا بندہ بنا لے، اے اللہ ہم نے اپنی زندگی بہت پاک دامانی سے گزاری، شوہر نے کہیں کسی کا حرام مال نہیں کھایا اور امانت دار تھے، انار کے باغ میں
2.5 سال کام کرنے کے باوجود بھی ایک دانہ چکا نہیں تھا، اتنے زیادہ وہ امین تھے۔ اور میں اتنی باحیا تھی کہ میرے چہرے اور میرے بدن کے کھال کے کلر کو کسی نے نہیں دیکھا، اتنی زیادہ میں حیا کی پیکر تھی۔ اے اللہ، ہم دونوں نے، میں اپنے حسن کی جو امانت آپ نے مجھے عطا فرمائی، میں اس امانت کی حفاظت کی، اور میرے شوہر کو جو باغ کی امانت آپ نے عطا فرمائی وہ باغ کی امانت داری کی۔ اے اللہ، ہم دونوں امین تھے، اور امین کے پیٹ میں یہ کیسے بچہ نافرمان ہو گیا؟ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ ماں باپ کے آنسو اور اساتذہ کے آنسو انسان بنا دیتے ہیں۔ فرما بردار اولاد اور قائد اور رہبر جیسے صفات کے طلباء اور طالبات بنا دیتے ہیں۔ اسی رات ایسے ہوا کہ ماں باپ روتے روتے لیٹ گئے۔ عبداللہ نوجوان، اور اچانک سے ایک عجیب وجدانی کیفیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور ایسے محسوس ہوا ایک قرآن کی آیت گویا کہ ان کے کان میں چلنے لگی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام سے دل کانپ اٹھے۔ بس ایک عجیب سا راشہ طاری ہو گیا، وہ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ پریشان ہوئے، یہ کیا آیت سنا دی گئی، کس نے پڑھا؟ دیکھا تو ماں باپ سو رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ واقعتاً میں نے گناہ کیا۔ تو پھر تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ اچانک سے دل کی دنیا بدل گئی، اور پھر صبح اٹھے، باپ سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو باپ کو ایک امید جگی، چلو آوارہ گردی سے بہتر ہے کہ کوئی تجارت کرے، ذمہ داری پیدا ہو جائے۔ تو والد نے، مبارک نے کچھ رقم ان کے حوالے کر دی، اور یہ چلے گئے۔ 2-2.5 سال کے لیے کسی قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ 2-2.5 سال بعد تشریف لائے تو باپ نے کہا کہ بیٹا آپ تو تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اور آئے ہیں خالی ہاتھ۔ تو اس وقت عبداللہ نے کہا کہ ابو جان، میں آخرت کی تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اور میں گیا کچھ علماء محدثین کے پاس، اور جا کر میں دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور 2 سال رہ کر جتنے پیسے میرے پاس تھے وہ خرچ ہو گئے، اب میں آپ کے پاس واپس آ گیا ہوں۔ ماں باپ کے آنسوؤں کا ٹھکانہ نہیں رہا، اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھ کر چیخیں نکل گئی ماں باپ کی کہ یہی تو تمنا تھی، یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اپنے بچے کو ایسا بنائیں، ایسی تربیت کریں۔ تو پھر والد نے مزید 30,000 درہم ان کے حوالے کیا، کہا کہ بیٹا جاؤ مکمل تکمیل کر کے آ جانا۔ اور پھر عبداللہ گئے، اور 4,000 محدثین سے وہ حدیث کی سندیں حاصل کی، اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے با کمال شاگرد بن کر واپس لوٹے۔ جن کے واقعات میں نے بیان کیے، یہ وہی تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ماں کی حیا کی امانت اور باپ کی دولت کی امانت، ان دونوں کی امانت کا نتیجہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثمرہ ان کے لیے مرتب فرمایا۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں کتنی روایتیں گویا کہ ان کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور کتنی کتابیں اور کتنے مسائل، کتنی فقہ گویا کہ ان کے نام سے زندہ ہے، اور قیامت تک گویا کہ انار کے درخت کی اور انار کے درخت کی امانت کی حفاظت کرنے والے مبارک، اور حیا کی حفاظت کرنے والی حضرت عبداللہ کی والدہ عبداللہ، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت اور یہ نیکیاں جتنے بھی ان کے بارے میں تذکرے ہو اور علم قیامت تک چلتا رہے، وہ تمام ثواب کے حامل ان دونوں کو اللہ نے بنایا۔ یہ محض ان کی امانت کا نتیجہ تھا۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو امانت کے لحاظ کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے نزدیک وہ
کامیاب ہونے والا مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امین والی اور صادق والی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دل کی دنیا بدلنے کے بعد امانت کا یہ وصف خاص نصیب ہوتا ہے۔ جب تک دل کے اندر خشیت نہ ہو، اللہ کی تڑپ نہ ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب نہ ہو، اس وقت تک انسان امین نہیں بن سکتا۔ دنیا کے نظر میں اگرچہ واہوائی کے لیے کوئی امانت دار بن کے ثابت بھی ہو جائے خاندان میں فلاں جگہ، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اصل امانت یہ ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ مال و دولت کی کچھ پل کے لیے حفاظت کر کے امین بن جانا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نظروں کے گناہ اور خیالات کے گناہ، دل کے گناہ، شہوت کے گناہ اور دوسرے لطائف کے اندر ہوئے چھپے ہوئے امراض باطن مرضوں کے گناہ کو اللہ جانتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ تو اس خیانت سے بچنے کے لیے اور صحیح معنی میں امین بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی اور اپنے لطائف کی اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے کسی کے حوالے ہو کر اور کسی کو اپنا بڑا مان کر اپنا مربی مان کر ہم بیعت کریں اور تعلقات جوڑیں، اور پھر ان کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہیں اور جو معمولات بتائے جائیں اسے پورا کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں امین اور صادق بنائیں۔ تو جو مستورات خواتین بیعت کی نیت سے جمع ہوئی ہیں، بیعت کی نیت اپنے اندر ابھی فی الحال آئی ہو یا بیعت کرنا چاہتی ہیں، تو بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، اور جو پہلے سے بیعت ہیں وہ بیعت کی تجدید کے لیے یا کسی اور سے کوئی بیعت ہیں تو توبہ کی نیت سے وہ بھی بیعت کے کلمات ساتھ ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھ کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بیعت کو، توبہ کو قبول فرمائیں، ٹوٹنے سے حفاظت فرمائیں۔ اللہ اس کی برکات کو ہم سب کے دلوں تک پہنچائیں۔ ہمارے بزرگوں نے چند معمولات بتائے ہیں، اس کی پابندی کرنے سے الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو خوب نفع ہوا، اور اللہ اپنا قرب، اپنا وصف اور اپنا وصل نصیب فرمائے ہیں۔ تو وہ معمولات ہیں بہت معمولی سے، لیکن اگر پابندی سے کریں گے تو اس کے نتائج اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گے۔ صبح شام 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور صبح شام 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں یہ خیال ہو، تعلیم حاصل کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اس کی جتنی مضبوط مشق ہوگی اللہ اتنا گناہوں سے بچائیں گے۔ اور اس کے علاوہ صبح شام یا اپنا کوئی بھی سہولت کا وقت ہو، وقت نکال کر، طالبات ہیں وہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم کورس قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں، تو ان کے لیے وقت کی قلت ہوتی ہے، تو وہ ذرا سا کم ہی صحیح لیکن روزانہ پابندی سے کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس کے پاس وقت ہے وہ اپنے اسکرین ٹائم کو کم کرتے ہوئے، وہ اپنے فضول اوقات کو اور لوگوں کے ساتھ
تعلقات کے اوقات کو خاندان والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ گپے شپے کی باتوں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے لیے کچھ پل کے لیے حوالے ہو، اور یہ صبح شام کچھ وقت نکال کر بیٹھیں اور مراقبے کی پابندی کریں۔ مراقبہ نام ہے آنکھوں کو بند کر کر، سر کو جھکا کر دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جانا، یہ نیت کرنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی گناہوں کی گندگیاں ختم ہو رہی ہیں، اور میرا دل شکریہ کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، صرف یہ خیال کرنا ہے کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اس طرح نیت کرتے ہوئے صبح شام بیٹھنے کا معمول بنائیں، اور یہ سلوک کا مکھن ہے، اور سلوک کا اور گویا کہ اللہ کے وصل کا زینہ ہے، تو اسے پابندی سے کریں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے اندر نیت کی بار بار فکر کرتے رہیں کہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، پڑھانے کا مقصد کیا ہے، ہمیشہ خیال رکھیں، اس لیے کہ جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے علم سکھاتے ہیں، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ اس کے معلم بن جاتے ہیں، اور جس کے معلم اللہ بن گئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب کے علم کے ساتھ ساتھ علم لدنی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رابطے شیخ آپ کے جو معلمہ ہیں ان کے ذریعے سے واسطے سے آپ اپنے حالات لکھ کر بھیجیں، آپ کی لکھی ہوئی باتیں امانت ہوتی ہیں، وہ بھیجنے والے بس احتیاط کے لیے ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس میں آپ کی معلمہ اور اس عاجز کی اہلیہ وغیرہ شامل ہیں، تو یہ عاجز بھی اس میں شامل ہے، تو احتیاط کے لیے بس آپ کا واسطے کے ذریعے سے آپ کے حالات آتے ہیں، لیکن پڑھنے والا تو یہ عاجز خود ہوتا ہے، تو آپ کے جوابات دیے جائیں گے اور اس مناسب رہنمائی کی جائے گی، جس طرح ہمارے حضرت نے اس فقیر کو رہبری زندگی بھر کیے ہیں، تو اسی کی روشنی میں انشاءاللہ سلوک کی رہبری ہوتی رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، یہ تصور کریں کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ گناہ کرتے کرتے زندگیاں ضائع کر چکے ہیں، اے اللہ گناہ کرتے کرتے دل پتھر ہو گیا ہے، اے اللہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اے اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے روز جنازے جاتے ہیں، کسی کی میت کی خبر آتی ہے، کسی کی دنیا سے چلے جانے کی خبر آتی ہے، کسی کے فالج ہونے کی خبر آتی ہے، کسی کی آنکھ چلے جانے کی خبر آتی ہے، کسی کا دل پھٹنے کی خبر آتی ہے۔ اے اللہ دل اتنا مردہ ہو گیا ہے، اے اللہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، آپ کی پکڑ کا بھی احساس نہیں ہے، آپ کے عذابات کا احساس نہیں ہے، موت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ سارے احساس ختم ہو چکے ہیں، اللہ گناہ کی ظلمت اتنی بھری ہے، اے اللہ دل اتنا نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے، اے اللہ حیوانیت دل کے اندر آ گئی، اے اللہ حیوانی صفات آ گئے، اے اللہ خواہشات کے ایسے غلام ہو گئے، آنکھوں میں ایسی پٹی پڑ گئی ہے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں ہم جیتے رہیں، صبح کرتے رہے شام کرتے رہے، موت کا فرشتہ سر پہ آ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ حیوانوں کی طرح اے اللہ ہمارے ساتھ سلوک ہو، اے اللہ روح کو کھینچ کھینچ کے نکالا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ناشکر پن سے شیطان کی بولی سن کر اے اللہ کفریہ بول زبان سے نکل کر جہنم رسید ہو جائیں۔ اللہ حالات تو ہمارے ایسے ہی ہیں کہ ہم ایسا نظر آتا ہے کہ اے اللہ جہنم کے دروازوں پہ ہمارے نام لکھے گئے ہیں، اللہ ہم کام ہی ایسے کیے ہیں، ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ سے ہمیشہ اچھی امید سکھائی ہے، اے اللہ ہمیشہ یہ تسلی دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی آیت ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے، اے اللہ یہ تسلی یہ ہمارے دلوں کو پھر زندہ کرتی ہے۔ تمام تر گناہ ہونے کے باوجود اے اللہ یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو میرے گنہگار بندوں کو، اللہ خطاب بھی آپ نے گنہگار بندوں کو، گویا کہ ہم سے ڈائریکٹ خطاب کیا کہ اے گنہگار بندوں مایوس نہ ہو، میں جانتا ہوں شیطان تمہارے سے گناہ کرواتا ہے، تمہارا نفس کمزور ہے گناہ کرتا ہے، لیکن اے اللہ آپ تسلی دے رہے ہیں کہ مایوس نہ ہو، میری رحمت تمہارے گناہوں سے بڑی ہے، ساری دنیا گناہ کرنے لگ جائیں، ساری کائنات اور یونیورس میں جتنے سیارے ستارے سب کے سب گنہگار ہو جائیں، لیکن اے اللہ آپ کی تسلی یہ ہے کہ آپ کی رحمت کے کسی کنارے میں سب نہیں آ سکتے، ان کے گناہ کسی کنارے میں نہیں آ سکتے۔ اے اتنے بڑی رحمت والے، اے رحمت واسعہ والے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے، آپ سے کوئی پلٹ کے سوال نہیں کر سکتا، نہ فرشتوں کو، نہ جبرائیل کو، نہ اسرائیل کو، نہ اسرافیل کو یہ جرت ہے کہ وہ پلٹ کر سوال کر سکے آپ نے کیوں اپنے بندوں کو معاف کر دیا، وہ سب جانتے ہیں آپ کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم ہٹ درم گنہگار نہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم مایوس، ہم پریشان، ہم شرم کے ساتھ اور حیا کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہیں، اللہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، اللہ ایسے بھکاری ہے کہ ہم ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ بھکاریوں کو، کہ وہ بڑے سے بڑے بخیل مالدار کو بھی اے اللہ اپنے کمزوریاں پیش کر کے مانگنے کا وہ سلیقہ دکھا کر اے اللہ وہ مانوس کر لیتے ہیں، وہ مائل کر لیتے ہیں، اللہ ہمارے سے تو وہ بہتر ہیں۔ اے اللہ ہم اتنے بڑے غفور و رحیم، اتنے بڑے ستار، جو رات کے گناہ ہوتے ہیں صبح پردہ ڈال کر نیک بنا کر نیکوں کی فہرست میں شامل فرما دیتا ہے۔ اے اللہ اتنے بڑے ستار کو ہمیں منانا نہیں آیا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس کے سامنے بھیک مانگنا نہیں آیا، اللہ ہم سے تو مسجد کے پاس بیٹھنے والا بھکاری بہتر ہے۔ اے اللہ جس کے پاس ہم ایسے بھکاری ہیں جس کے پاس نہ جھولی ہے نہ کاسا ہے، اے اللہ اپنے ہاتھوں کو بھیک کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے
پیش کر رہے ہیں اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ دل کے حالت کو بدل دیجئے، اللہ محبت والا معاملہ فرمائیے، اللہ چن لیجئے۔ اللہ اس وقت دنیا میں نہ مال کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے، نہ عزتوں کی کمی ہے، اللہ کمی ہے تو آپ کے لاڈلے بندوں کی کمی ہے۔ اللہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کمی ہے تو آپ کے لاڈلے اور آپ کے سامنے تڑپنے والے، بھیک مانگنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عشق کرنے والے اور امت کا غم لے کر دنیا میں پھرنے والے بندوں کی کمی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے نیک بندوں کی فہرست کی کسی کنارے میں اللہ ہمیں حاشیہ بنا کے لکھ دیجئے۔ اللہ کسی کا غلام، کسی نیک بندے کا غلام صحیح، غلام لکھ دیجئے، اللہ غلاموں کا غلام لکھ دیجئے تاکہ وہ فہرست فرشتوں کو جہنم کے فرشتوں کی جہنم کے فہرستوں میں وہ فہرست شامل نہ ہو۔ اے اللہ اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ رضا کا پروانہ دے دیجئے، ناراضگی سے اللہ برات عطا فرما دیجئے، دنیا کے حالات بدل دیجئے، اپنے سینے کے اندر جو گناہ چھپے ہیں اس کے حالات بھی بدل دیجئے، اور دنیا کے اندر جو گناہ ہیں حالات ہیں اس کو بھی بدل دیجئے۔ اے اللہ ایک مرتبہ پھر اے اللہ ساری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما دیجئے، نور کی فضا عام فرما دیجئے، راحت اور رحمت اور برکت اور ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے۔ اللہ اس ملک کے اندر ہدایت کی ہوا اور امن کی ہوا چلائیے اور ہم سب کو اس کا حصہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو خواتین صبح گھر کے کام کاج رہتے ہوئے جو قربانیاں دے کر اے اللہ آپ کی محبت کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہو گئی تھی، اے اللہ ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ان تمام کے مسائل اے اللہ کس کس کے دل میں کیا کیا احساس ہے، کیا کیا چل رہا ہے، اللہ دنیا کا کوئی کمپیوٹر نکال نہیں سکتا، لیکن اے اللہ بیک وقت اے اللہ آپ سب کے قلب کی حالات جانتے ہیں، اے اللہ حالات جاننے والے بھی آپ ہیں اور حالات سازگار کرنے والے بھی آپ ہیں۔ اے اللہ ہم تو بھیک مانگ سکتے ہیں، اے اللہ اس بھکاری کی بھیک کے نتیجے میں اے اللہ ہم سب کے حالات درست فرما دیجئے، سب کے گھر کے حالات اچھے فرما دیجئے۔ اے اللہ خاندانی جھگڑے، فساد اور ایک دوسرے سے کینہ کپٹ یہ تمام چیزوں سے بری کر کے گھر کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے نصیب فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کو بلا لیو۔ اسٹاپ کر